السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو یہ جی آج میں اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنے لگی تھی۔ صبح کا ٹائم ہے، بچے بھی سوئے ہوئے تھے، ناشتہ وغیرہ نہیں بنانا تھا، تو میں نا کچن میں آ گئی۔ ساتھ میں نے اپنی ہیلپر کو بھی کہا کہ ٹائم سے آ جائے تھے، تو مجھے نا آج کچن کی صحیح طرح سے صفائی کرنی ہے۔ تو یہ نا بچیاں روزانہ کرتی ہیں، ہیلپر بھی ساتھ برتن وغیرہ دھو جاتی ہے، لیکن جتنی دیر تک خود صفائی نہ کریں کچن کی تو دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہاں سے نا پانی تھوڑا نیچے جا رہا تھا نا سیڑھیوں پہ، تو وہ ٹائلز لگی ہوئی تھی لیکن سوراخ تھا شاید کوئی، وہاں سے پانی نیچے جاتا تھا، تو میں نے یہ وائٹ سیمنٹ پڑا ہوا تھا وہ میں نے لگا دیا اس کے اندر، صحیح طرح سے نا پھنسا دیا کہ یہاں سے پانی نیچے نہ جائے۔ نیچے جاتا تھا تو ڈر ہی رہتا تھا کہ بچے گر نہ جائیں۔ تو یہاں پہ جی ہیلپر برتن دھو رہی تھی اور میں نا ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی صفائی کر رہی تھی۔ اوون بڑا گندا ہوا تھا اندر سے، اس کی بھی میں نے نا پلیٹ وغیرہ نکال کے دھونے کے لیے دے دی، اور اس کو اچھی طرح سے پہلے میں نے سرف والا کپڑا مارا ہے اور اب میں نا خشک کپڑے سے صاف کر رہی ہوں۔ آج سارے کچن کی صفائی کروں گی، پھر یہ ہے کہ تسلی ہو جائے گی دل کو کہ کچن صاف ہے۔ یہاں پہ چولہا بھی میں نے اوپر کے اس کے سارے وہ نکال کے دھونے کے لیے دے دیے ہیں، اور سارا نا میں نے خود سے صاف کیا ہے۔ سارا کچن اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا نا، پھر کھانا بنانا بھی آسان ہوتا ہے۔ یہاں پہ نا یہ نمک مرچ والے جو ڈبے تھے وہ میں نے نکال کے تو ان کو اچھی طرح سے بند کر کے تو اسے دے دیے۔ میں نے کہا کہ اس کو نا اچھی طرح سے واش کر دو، پھر ان کو خشک کر کے تو پھر میں واپس رکھ دوں گی۔ مسالے میں نے نکالے نہیں، اسی طرح سے نا اچھی طرح سے بند کر کے تو پھر میں نے دیے ہیں کہ اچھی طرح سے صاف کر دو، اس کو دھو دو صابن سے۔ چولہے کے نیچے بھی کافی نا گریسی ہوا تھا، تو وہ میں نے سارا چولہا اٹھا کے نیچے سے صاف کر دیا۔ جب سے میں نے جم جوائن کیا ہے نا، تو میں پھر آ کے نا ہیلپر کام کر کے چلی جاتی ہے، کچھ بچیاں کر لیتی ہیں، تو میں اچھی طرح سے نا کچن کی صفائی نہیں کر سکی۔ تو میں گھر پہ تھی، آج چھٹی تھی تو میں گھر پہ تھی، تو میں نے کہا کہ چلو جی کچن میں خود جا کے صاف کرواتی ہوں۔ ان کو اچھی طرح سے خشک کر کے تو پھر میں کبرڈ میں رکھ دوں گی۔ جب تک بچوں کے ناشتے کا ٹائم ہوگا تو یہ میرا کچن کا کام ختم ہو چکا ہوگا، تو پھر آرام سے نا میں بچوں کو ناشتہ بنا دوں گی۔ کچھ کبرڈ نا میں نے پہلے کل نا صاف کیے تھے، وہ برتن وغیرہ بکھرے ہوئے تھے، جو گلاس بچیاں نکالتی ہیں، کوئی آیا ہو تو ان کے لیے برتن وغیرہ نکالتی ہیں نا، تو وہ اسی طرح سے رکھ دیتی ہیں۔ پھر میں نے کل وہ سارے نکال کے اچھی طرح سے کبرڈ صاف کر کے جو برتن تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھا، ان کو سکھا کے تو پھر میں نے وہ کبرڈ میں لگا دیے۔ تو یہ میرا جو نمک مرچ کے ڈبوں والا کبرڈ تھا نا، یہ رہ گیا تھا صاف ہونے والا، تو وہ میں نے آج صبح نا اس کی صفائی کر دی ہے۔ کچن ہمارا صاف ہو گیا تھا، نیچے سرف ڈال کے تو وہ میں نے دھلوا لیا تھا، میں نے کہا یہ سرف ڈال کے دھو دو، تو صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ اور اب میں بچوں کے لیے نا ہو گیا تو وہ نیچے چلی گئی ہے کام کرنے کے لیے، جھاڑو وغیرہ لگانے کے لیے، تو میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بنانا تھا، میں نے کہا ناشتہ بنا دیتی ہوں بچوں کو، بچے اٹھ گئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے ان کو۔ محمد بار بار پوچھ رہا ہے۔ یہ میں نے روٹی والے کپڑے بھی باہر سے نا دھوپ اچھی تھی آج نا، تو میں نے سرف ڈال کے تو دھوپ میں رکھ دی ہیں کپڑے، اور یہ ٹوکری وغیرہ رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا دھوپ ختم ہوتی ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے دھو کے نا پھر کچن میں رکھوں گی۔ اب میں کچن میں آ گئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کچن کی صفائی کرتے کرتے نا آج میں نے لیٹر بھی دھو دیا ہے۔ لیٹر کو ہاتھ لگا رہی تھے تو مجھے نا اس پہ آئل لگ رہا تھا، آئل والے ہاتھ شاید لگی ہوئے تھے، تو وہ بھی میں نے دھو دیا، تو جل نہیں رہا تھا چولہا۔ یہ میں چائے رکھ دی تھی، میں نے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالا اور چائے رکھ دی ہے۔ ساتھ بچوں کے لیے میں پراٹھے بناؤں گی، اور ان کے پاپا کے لیے اپنے لیے نا سوکھی روٹی بناؤں گی۔ رات کو ہمارے گھر نا ان کی پھپھو کے گھر سے نمکین چاول آ گئے، تو سالن وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا، ورنہ سالن ہوتا ہے تو پھر میں ساتھ نا پراٹھے بنا لیتی ہوں، کبھی بریڈ انڈا کھا لیتے ہیں۔ تو آج سالن نہیں تھا، نمکین چاول رات کو انہوں نے کھائے تھے، تو ابھی ساتھ نا آملیٹ بنا لوں گی۔ بچے تو اچار کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہم دونوں نے سوکھی روٹی کھانی ہے تو آملیٹ بناتی ہوں ساتھ سبز مرچ اور پیاز ڈال کے نا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پتی والا پیکٹ نا اچھی طرح سے
खाली कर रही हूँ। ये जितनी देर तक ना पैकेट सही तरह से खाली ना हो जाए, हम औरतों को तसल्ली नहीं होती कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ऑयल वाला पैकेट भी जब मैं डालती हूँ ना ऑयल, तो इस तरह पहले मैं ऑयल डालती हूँ, फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ती हूँ, फिर भी तसल्ली नहीं होती। फिर मैं जो आटा होता है उसके ऊपर ना वो पैकेट रखती हूँ अच्छी तरह से, उसके ऑयल जो पैकेट में वो आटे पे लग जाए। अभी पत्ती देखे, मैं पत्ती डाल रही थी तो पत्ती अच्छी तरह डाल के जो उसके अंदर थोड़े से दाने थे वो भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ के तो फिर पैकेट फेंका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा प्याज ना, बेटी मेरी साथ लगी हुई थी, उसने प्याज काटा, सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, और साथ ही मैंने फिर 2 अंडे डाल के ना उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च, धनिया नहीं था तो धनिया ख़त्म हुआ था, मैं थोड़ी सी मेथी डालूँगी और थोड़ा सा ना गरम मसाला भी डालूँगी, इसकी खुशबू फिर ऑमलेट में अच्छी आती है। किचन साफ़ सुथरा हो ना तो फिर खाना बनाने का, किचन में आने का, खाना बनाने का, कोई भी काम हो किचन में तो वो फिर मज़ा आता है काम करने का। और ऐसे किचन मैसी हुआ हो तो फिर दिल नहीं करता, आके देख के ना तो फिर दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। तो किचन साफ़ सुथरा हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही गुजरना होता है, तो किचन तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ऐसे हुआ था ना, जो चीज़ मैं पकड़ी थी वो, कुछ मौसम भी इस तरह का बारिशों का, और जो चीज़ मैं पकड़ी थी ऐसे मुझे ग्रीसी ग्रीसी लग रही थी, तो मैंने आज फिर सारा कुछ ना वॉश करवाया है, साथ खुद लगी हुई हूँ। तब से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में धूप लगी हुई थी। मेरा किचन ना तीसरी छत पे है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। 2 दरवाजे हैं किचन के, बैक साइड पे भी सेन है और फ्रंट पे भी ना सेन है हमारा। मैं दोनों दरवाजे खोल देती हूँ, दरमियान में किचन है, तो फिर बड़ी अच्छी हवा आ जाती है। अगर दरवाजे बंद हो तो हीट हुई होती है ना, तो फिर वो ज़्यादा ना गर्मी लगती है। यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी, अंदर ही थोड़ा सा ऑयल लगा के पेड़ा बना के, तो फिर मैं पराठा बना लूँगी। आज बाल शाल नहीं मुझसे पड़ते, मैं क्योंकि मैं सुबह से किचन में आके लगी हुई थी, तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इतनी मेहनत करूँ। तो वैसे ही मैंने ये पेड़ा लिया, उसमें थोड़ा सा घी लगा के तो पेड़ा बना लिए। जितने मर्ज़ी हेल्पर रख लो या बच्चे काम करें, मज़ा जो खुद काम करने में आता है ना। मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो अब मैं सुबह उठ के चली जाती थी जिम, वहाँ से 12 बजे आती थी, तो आके फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह देना, फिर दोपहर का खाने का करना, इसलिए फिर मैंने ना हेल्पर रख लिए है। वरना मैं खुद ही सब घर के काम खुद ही किया करती थी। आपके साथ पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं और आपको दिखाई हुई हैं, सारे काम शुरू से मैं खुद ही करती थी। अभी बच्चियों के टेस्ट वगैरह हो रहे थे ना, एकेडमी जाती हैं तो वो काम करती थी ना, मैं जब जिम जाती थी तो काम करती थी, तो बच्चियाँ कहती थी मामा जी टाइम नहीं मिलता हमें पढ़ने का, इसलिए फिर मैंने ना हेल्पर रखी हुई है। वो सुबह करके चली जाती है, बर्तन वॉश करती है, फिर और झाड़ू पोछा वगैरह लगा जाती है। बाकी काम के ना दिन के बाकी जो काम है सारे वो मैं खुद ही करती हूँ। आके नाश्ता वगैरह बच्चों को देना है, फिर बाद में जो भी बर्तन होते हैं, बर्तन मैं जमा नहीं करती, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं है कि बस वो आज सुबह हेल्पर धो के चली गई है और कल सुबह तक उसके लिए जमा करते जाओ। साथ के साथ बर्तन धोते जाती हूँ, कभी मैं धो लेती हूँ, कभी बेटियाँ धो लेती हैं। तो किचन साफ़ सुथरा ही हो तो फिर ही, ऐसे तो जमा करते जाएं, तो जब भी किसी बर्तन की ज़रूरत पड़े तो धोने वाला पड़ा हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना इस तरह। वो कहती है कि आप बर्तन फिर खुद ही वॉश कर लेती हैं, थोड़े से बर्तन होते हैं। तो मैंने कहा मुझे आदत नहीं है जमा करने की, क्योंकि साथ साथ फिर बर्तन हम लोग ना, मेरी बेटियां भी लगती हैं और मैं भी साथ ही फिर धो लेते हैं हम लोग, दोपहर के खाने के बाद भी और रात के खाने के बाद भी। और फिर जो देर तक रात तक कुछ खाते पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं या बच्चे कुछ खाते हैं, वो वाले बर्तन जमा हो जाते हैं, वो फिर सुबह आके वो धो लेती है। यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी और पराठे भी बन गए थे। बड़ी बेटी तो मेरी कह रही है मैंने नमकीन चावल खाने चाय के साथ। अच्छा, नमकीन चावल का अब तो हम बड़े हो गए ना, और अब तो खाए नहीं जाते, हज़म भी नहीं होते। वरना हम लोग जब चने वाले ना, वाइट चनों वाले चावल पुलाव बनता होता था, तो मैं भी अपनी अम्मी को कहती थी कि सुबह के लिए मेरे लिए ना चने वाला चावल रखना, मैंने चाय के साथ खाने हैं। बड़ा मज़ा आता था। तो यही आदत ना मेरी बेटी को भी है, वो भी ना जब नमकीन चावल रात को बने हो ना तो वो रखती है अपने लिए, कहती है कि सुबह चाय के साथ मामा जी मज़ा आता है। तो उसने वो खाने थे, और छोटे 3 बच्चों के लिए मैं पराठे बना रही थी। बड़ी बेटी जो है वो ब्रेड वगैरह खा लेगी, वो पराठा नहीं खाती।
تو اپنے لیے اور 3 چھوٹے بچوں کے لیے نا میں بس بناؤں گی روٹی. اس کے بعد نا مجھے نیچے جا کے نا تو میں پھر وہ کروں گی، ڈسٹنگ وغیرہ کروں گی. وہ میں خود کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے تسلی نہیں ہوتی، خود ساری چیزیں صاف کرتی ہوں. چائے میں اچھی طرح سے پھینٹتی ہوں. میری دادی اماں کہتی ہوتی تھی کہ جب چائے بناؤ نا اس کو اچھی طرح سے پھینٹو تو پتی کا سارا اثر اچھی طرح سے نکل آتا ہے، اس کا کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو میں چائے بناتی ہوں تو پھر اچھی طرح سے پھینٹتی ہوں. مجھے تیز پتی والی چائے پسند ہے. ابھی میں بچوں کے لیے ڈالوں گی نا، جو اینڈ پہ رہ جائے گی 1 کپ اپنے لیے چھوڑوں گی، اس میں پھر پتی تیز کر لوں گی. میں بہت زیادہ پتی تیز. محمد موسیٰ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ماما جی جلدی جلدی ناشتہ بنا دے، بھوک لگ گئی ہے. میں پوچھ رہی ہوں کیا کھانا ہے تو کہہ رہا ہے پراٹھا کھانا ہے. پتی کی بات کر رہی تھی کہ میں نا ہفتے میں میری نا 1 پیکٹ لگ جاتا ہے پتی کا. دوسرے بچے اور میرے ہسبینڈ نہیں اتنی تیز پیتے. مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ چائے پسند ہے. میں وہ پیتی ہوں، اس طرح کی نا صحیح کالی چائے پیتی ہوں. پانی نہیں اتنا ڈالتی لیکن پتی بہت زیادہ ڈالتی ہوں. چینی بھی کم ہی ہوتی ہے، پتی تیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ پتی کی تو ہماری اپنی دکان ہونی چاہیے. آج بچے کہہ رہے تھے کہ ماما جی ابھی تو ناشتہ لیٹ کیا ہے تو ہم لوگ نا ٹیوشن چلے جائیں گے. ہمارے آنے تک نا کڑھائی بنا دینا چکن والی نا، چکن کا سالن آج بنا دینا اور 7 روٹیاں. وائٹ نان کہہ رہے ہیں پاپا کو، کہنا کہ وائٹ والے نان چکن کے ساتھ. جب چکن قورمہ یا اس طرح کا سالن بناؤ نا، پھر بچے جو ہیں وہ رات گھر کی روٹیاں کہتے ہیں ماما جی نہ بنانا، باہر سے روٹیاں وائٹ والی منگوا کے رکھیں. تو آج میں وہ چکن کا سالن بناؤں گی. بس کام شام کرنے کے بعد ابھی وہ ڈسٹنگ وغیرہ ہوگی اور پھر میں فارغ ہو جاؤں گی. تھوڑی دیر آرام کروں گی اور پھر میں نا شام کا کھانا بناؤں گی. دوپہر کا تو بھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا. برتن دھو کے گئی ہے، ابھی کچن سارا صاف کر کے گئی تھی، لیکن ناشتے کے بعد پھر ہمارے برتن ہو جائیں گے تو وہ پھر بڑی بیٹی میری آئے گی اوپر برتن وغیرہ رکھنے تو وہ ساتھ ہی واش کر جائے گی. کچن بھی صاف ستھرا ہو جائے گا. کس دن میں اپنے آپ کو نا اپنے پورے گھر کا ہوم ٹور کرواؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی میں، کیونکہ ہم نیو اپنے گھر میں شفٹ ہوئے نا تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ اپنے گھر کا ہوم ٹور نہیں شیئر کیا. یہاں پہ ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا سب کا اور میں پھر ابھی کمرے میں آ گئی. جھاڑو پوچھا اوپر کر کے چلی گئی تھی، لیکن اس کو نا یہ صحیح طرح سے بیڈ شیٹ وغیرہ ٹھیک نہیں کروائی تو وہ میں خود کروں گی. بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کروں گی اور سیدھی کروں گی اور پھر نا اس کی ڈسٹنگ کروں گی. یہاں پہ ہماری گلی ابھی صحیح طرح سے تیار نہیں ہوئی اور باہر سے نا مٹی وغیرہ بھی، تو آج کل بارشیں ہیں مٹی نہیں آتی، لیکن یہاں پہ نا بہت زیادہ مٹی تھی. میرا نیو فرنیچر تھا سارا، میں نے اسی گھر میں آ کے نا تو اپنا چینج کیا فرنیچر یہ اپنے روم کا نا، تو مٹی بہت زیادہ آتی تھی باہر سے. تو پھر مجھے روزانہ ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی، کیونکہ میرے یہ دروازے کے نا میرے کمرے کے باہر دروازہ ٹیرس بھی ہے تو اس کا دروازہ کھڑکی بچے کھول دیتے ہیں ہوا کے لیے اور ساری مٹی نا اندر آ جاتی ہے. تو پھر وہ میں 2 3 دفعہ ساری ڈسٹنگ کرتی ہوں. بچوں کو کہوں تو مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گیلا کپڑا نہ کہیں لگا دیں، گیلے کپڑے سے نہ کر دیں، تو میں ڈسٹنگ خشک کپڑے سے کرتی ہوں نا کہ فرنیچر خراب ہو جاتا ہے. میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ گیلا کپڑا نہیں لگانا، کیونکہ گیلے کپڑے سے سارا جو فرنیچر ہے نا وہ پھول جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو خشک کپڑے سے مجھے ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے. بچیوں کو اس لیے نہیں میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ انہوں چڑھتا ہوا یا گیلا کپڑا نہ لگا دیں. کرنے لگے تو گھر کے سارے کام خود کرو یا ہیلپر سے کرواؤ، ختم نہیں ہوتے.
ایک سائڈ ٹیبل پہ یہ میں نے اپنی، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے نا گھاس والی ٹوکری بنی ہوئی ہے، یہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک سائڈ پہ میں نے وہ منی پلانٹ بیل رکھی ہوئی ہے اوریجنل نا، تو ایک سائڈ پہ میں نے اپنے پاپا کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ میرے ابو کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ تصویر میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے ابو سے میں باتیں شاتیں کر لیتی ہوں نا، تصویر میں باتیں کر لیتی ہوں، تو میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ عرفان کہتے ہیں کہ تمہارا حوصلہ جو تصویر سامنے لگا کے تو دیکھ لیتی ہو، بندے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نہ لگاؤں سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابو مجھ سے بڑی دور چلے گئے ہیں، تو ایسے میں باتیں شاتیں کر لیتی ہوں تو مجھے نا تسلی رہتی ہے کہ میرے سامنے تصویر پڑی ہو۔ بس یادیں رہ جاتی ہیں، جو چلے جاتے ہیں وہ واپس تو کبھی نہیں آتے، تو ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، یا پھر ان کی پچھلی باتیں یاد کر کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بہنیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں نا فون پہ، محرم میں میرے ابو فوت ہوئے تھے نا، تبھی 13 محرم کو میری دونوں سسٹر کا فون آیا اور وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی آج ابو کو نا 12 سال ہو گئے۔ تو پھر میں ان کو تسلی دے رہی تھی، میں نے بڑی ہوں نا تو بڑی ہونے کے ناطے پھر ان کو تسلی دیتی ہوں۔ جو چھوٹی سسٹر ہے نا، جو درمیان والی ہے، اس کا ابو کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، وہ زیادہ رو رہی تھی اس دن، تو پھر چپ کروایا اسے۔ یہ بچوں کے کمرے میں آج کل ہم بچوں کے کمرے میں سو رہے ہیں، سیدھا لگا ہوا ہے نا، تو پھر ہم لوگ ادھر ہی سو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کے پاپا سو جاتے ہیں ایک چارپائی پہ اور ایک پہ میں، بچے بیڈ پہ سو جاتے ہیں، کیونکہ پھر دو اے سی نہیں چلاتے ہم لوگ، ایک ہی اے سی بچوں کے کمرے میں لگوایا ہوا ہے، تو میں نا ہم لوگ سب بھی ادھر ہی سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سردیوں میں پھر اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، سیٹنگ چینج کر لیں گے اور پھر اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ بیڈ کے اوپر چڑھ چڑھ کے آج میں صفائیاں کر رہی ہوں۔ یہ محمد موسیٰ جب بیڈ پہ آتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں خراب کر دیتا ہے، پردے وغیرہ اور بیڈ شیٹ، بہت اچھلتا کودتا ہے۔ منع بھی کرتی ہوں لیکن اسی طرح کرتا ہے، تو میں پھر یہ سارا اوپر چڑھ کے نا، میں نے کہا کب سارے پردے وغیرہ ٹھیک کرتی ہوں اور ساری اچھی طرح سے ڈسٹنگ آج کرتی ہوں۔ یہ میرے بیڈ کی ڈسٹنگ ہو گئی تھی، اب بیڈ شیٹ وہ رہ گئی ہے LCD، اس کی صفائی کروں گی۔ بس باقی تو ہو گئی تھی صفائیاں، پرولی وغیرہ پوچا وغیرہ لگا گئی تھی وہ۔ ابھی مجھے نا یہ بس اپنے دل کو تسلی دینے والا کام تھا کہ میرا دل تسلی ہو جائے مجھے۔ یہاں پہ میں LCD کی اچھی طرح سے ہوئی ہاتھ تھک کے نا تو خود ہی صفائی کر رہی تھی، کیونکہ بچوں کو کہوں تو پھر مجھے ڈر ہی لگتا ہے کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ اچھی طرح سے خود صاف کرتی ہوں، کیونکہ ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے گھر کی چیزیں کتنی مشکل سے بنائی ہیں۔ بچوں کو تو اس چیز کا نہیں احساس ہوتا، لیکن جو بندہ بناتا ہے نا گھر کی چیزیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ سمجھاتی ہوں بچیوں کو، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن قدر کیا کرو کہ آپ کے لیے ہر چیز جو ہے ماما پاپا بنا رہے ہیں کہ آپ استعمال کرو، تو ان چیزوں کی قدر کیا کرو، سنبھال کے رکھا کرو۔ لیکن بچے ہیں نا، بچوں کو پھر وہ بچوں والے کام تو کرتے ہی ہیں۔ ایک ایک پیسہ جمع کر کے تو عورت اپنے گھر کی چیزیں بناتے ہیں۔ یہ سلائی والی مشین پہ بھی کافی مٹی پڑی ہوئی تھی، تو وہ بھی میں نے کہا اچھی طرح سے صاف کر لوں۔ میں اپنے بچیوں کے کپڑے خود ہی سلائی کرتی ہوں نا، تو اسی لیے یہ میں نے کمرے کے باہر ہی رکھی ہوئی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے پھر میں وہ AC والے کمرے میں جب لگا ہوتا ہے AC تو پاس ہی بیٹھ کے سلائی کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ باہر نا دروازے کے پاس ہی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ آتے جاتے بھی اگر ایک ایک چیز بھی اٹھاتے جائیں نا تو پورا گھر صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جی یہ شام کے کھانے کی تیاری ہو گئی تھی، میں کچن میں آ گئی تھی، کڑھائی بنا رہی تھی۔ تو اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.